یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور علماء اہل سنت کا ایک فیضان ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی بھی ہمیں یاد کرنے کی، سمجھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، ہم سب سے بہترین امت، اس امت کو قرآن میں فرمایا خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امتوں میں ایک امت ہے، کون سی؟ جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ بہترین امت ہے، اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں اور یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ جہاں اللہ پاک نے ہمیں اتنے شرف و کمالات عطا فرمائے ہیں اس امت کو آقا علیہ السلام کے جوڑوں کے صدقے میں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک، بلکہ قبر میں بھی، آخرت میں بھی حضور علیہ السلام کا ہمیں پڑوس نصیب فرمائے۔ تو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں۔ کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن بیان سننے کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ بیان میں ہوا کیا ہے، اور کچھ بیانات کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں ہمارا اس کے بارے میں بنیادی عقیدہ کیا ہے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ ہم ختم نبوت کی رٹ لگاتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، بڑی خوشی والی بات ہے، بڑا زبردست ہے کہ ہمارے بچے کو یہ نعرہ آتا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اتنا نعرہ عام ہو چکا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ نعرہ عام ہونا بھی چاہیے۔ وہ یہ نعرہ جیسے ہی لگتا ہے ہمارے نوجوانوں میں ایک گرم جوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کے جذبات سے یوں لگتا ہے کہ خبردار، تو بندہ رسول اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، خبردار اگر کسی بندے نے زبان درازی کی رسول اللہ کی ختم نبوت پر، ہمارے اندر وہ عشق کا وہ جذبہ ہے، ہم ان کی زبانیں کھینچ لیں جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر کسی قسم کی بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمانی جذبہ عطا فرمایا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ضروری، اعتقادی، جذبی، اتنا پکا عقیدہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد ایک ہی تو پلیٹ فارم ہے جس میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک توحید کا عقیدہ، اس پر کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، ہر بندہ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے اللہ ایک ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اللہ ایک ہے، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ رب دو ہے، دو کا عقیدہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو اس کے بارے میں کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے، اللہ پاک کا شریک رب کی ذات میں، رب کی صفات میں اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی نبوت کسی دوسرے کا حصہ ہے یا رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یا یہ کہے کہ آ سکتا نہیں لیکن ممکن ہے، یہ ساری باتیں اگر کرے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یعنی یہ عقیدہ کیا ہے، یہ الفاظ آپ اپنے ذہن میں پکے کر لیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ خالی یہ کہتے تھے کہ نبی نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بندہ اعتراض کرے جی قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لے کر آئیں گے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیا نبی نہیں آئے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا؟ تو نئے کی قید لگانے سے یہ بات، ان کے جواب جڑ سے، سوال جڑ سے ختم ہو جاتا ہے کہ نیا نبی نہیں آئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بطور نبوت کے پہلے وہ آ چکے، اب نبوت کے اوصاف کے ساتھ
بلکہ رسول اللہ کا امتی ہو کر تشریف لے کر آئے. یعنی یہ بات دل کو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ بطور امتی کے آئیں گے، رسول اللہ کے دین کا پرچار کریں گے، رسول اللہ کے دین کو آگے لے کر چلیں گے اور مجتہد ہوں گے، یعنی مسائل خود استعمال فرمائیں گے، پورے عالم دنیا کے اندر اسلام نافذ فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہم چونکہ امام اعظم کے ماننے والے حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام امام اعظم کی تقریر نہیں کریں گے، لیکن خود مجتہد ہوں گے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کریں گے، مسائل نکالیں گے، لیکن جتنے بھی مسائل نکالیں گے وہ سارے کے سارے فقہ حنفی کے مطابق ہی ہوں گے. اللہ پاک نے بھی ہمیں بشارت عطا فرمائی کہ فقہ کے کتنے امام ہیں؟ 4. امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. یہ 4 امام، 4 امام پر حاکم ہیں. لیکن اللہ پاک نے امام اعظم کو ایسی برکت عطا فرمائی ہے، ایسی نسبت عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ امام دیے جو تابعی ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو. جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خادم خاص، 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، رسول اللہ کے نالین اٹھانے والے، رسول اللہ کی خدمت کرنے والے، ان کی بارگاہ سے جناب امام اعظم نے ڈائریکٹ حدیث پاک سنی ہے. اس امام کے ہم ماننے والے ہیں، اس امام کے ہم پیروکار ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اجتہاد فرمائیں گے، اجتہاد کو اپنا کریں گے، کسی کی تقلید نہیں کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے مسائل وہ فقہ حنفی کے بالکل مطابق ہوں گے. تو بات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کر رہا تھا. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی قیامت تک نیا نبی، کوئی نیا نبی جو نبی آنے کو مانے وہ کیا ہے؟ کافر. کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ کوئی ممکن بھی جانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر. اور ابھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کے سامنے بات بیان فرمائی، آپ کا ہی قول ہے. اگر آپ کے سامنے کسی شخص نے کہا میں فلاں نبی کو مانتا ہوں، میں فلاں نبی کو مانتا ہوں رسول اللہ کے بعد، اور سامنے والے شخص نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم سے فرماتے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے. 200 سے زائد قرآنی آیات ہیں جس سے ختم نبوت ثابت ہے. 200 سے زائد احادیث واردہ ہے جن سے ختم نبوت ثابت ہے. رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محبوب نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہی خدا بولتا ہے. تو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ایک بات نہیں ہے. کہاں رسول اللہ نے 200 فرمایا جس کے بارے میں رسول اللہ نے 12 فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر یہ دلیل کس چیز کی مانگتا ہے؟ تو جب ختم نبوت اتنا پکا سچا سچا ہمارا عقیدہ ہے، پھر اس پر کسی قسم کا ہم کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کر سکتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا ایک اعزاز بخشا کہ علماء اہل سنت کی دن رات محنتوں سے ہم 7 سپتمبر ابھی جو گزرا ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا دن ہے کہ ہم اس کو ایک مذہبی تہوار کے طور پر منائیں گے. کیوں منائیں گے؟ 7 سپتمبر 1974 میں اسمبلی کے اندر علماء اہل سنت کی کئی دنوں کی محنتوں کے بعد ہزاروں دلائل سے حکومت کو قائم کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ قادیانی آئینی اور شرعی اعتبار سے غیر مسلم. تو 7 ستمبر یہ ہمارے لیے ایک ایسا دن ہے، یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے. الحمدللہ
یہ دن کو ہم نے یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے منایا گیا اور ایسا زور و شور سے منایا گیا. الحمدللہ اس دن کو منانے کے لیے مدنی چینل پر آ کر میرے مرشد گرامی قبلہ شیخ طریقت نے اعلان فرمایا کہ ہم اس دن کو ایسی شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے. میرا یہ اعلان ہے, میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاجروں کے لیے دعا فرمائی, عافیت کی, سلامتی کی, کہ جو 7% اپنے مال میں ڈسکاؤنٹ کر کے لوگوں کو دے گا ان کے لیے میرے سنت نے دعائیں عطا فرمائے. 7% ڈسکاؤنٹ پر مال بیچے گا. تو پھر لوگوں نے وہ کام کیا, کراچی میں, لاہور میں, دیگر شہروں کے اندر نجی ٹی وی چینلوں پر بھی چلا. 50% ڈسکاؤنٹ پر لوگوں نے اس دن اپنا مال سیل کیا. جب پوچھا کیا کیوں ایسا کر رہے ہو, کہا کہ ہم حضور اللہ کی ختم نبوت پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس دن قادیانیوں کو علماء سنت کے ذریعے سے وہ ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا, آج تک وہ ذلیل ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت جو کہ سفر المظفر بھی ہے, اعلیٰ حضرت کا یوم عرس بھی ہے, امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان, آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر کئی کتابیں لکھی, درجنوں کتابیں لکھی, فقہی مسائل کے جوابات دیے. آپ نے علم حدیث پر کام کیا, آپ نے اور تفسیر پر کام کیا, ترجمے پر کام کیا, لیکن آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر درجنوں کتابیں تحریر فرمائی. اور اس کتابوں کے اندر قادیانیوں کا مرزا قادیانی کانا تھا, اس کو اتنا لٹکایا ہے کہ آج تک اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت کا یہ جواب نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ پہلا لکھا ہے. پھر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ قوم کو نعرے دیے, جیسے ہم ابھی سے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تو میرے سنت نے کچھ نعرے دے دیے جو ختم نبوت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ہر بچہ یہ نعرہ لگائے, ہر بڑا یہ نعرہ لگائے, اور وہ نعرے امت کے اندر عام کر دیے. دعوت اسلامی کے ہر مدارس میں, ہر جامعہ میں, اس کی اسمبلی میں, کلاسز میں اور مختلف مشوروں میں سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تاجدار انبیاء, سب سے آخری نبی. یعنی آپ نے میرے ساتھ بولا ہے سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء, تاجدار انبیاء, آمینہ کا لاڈلا, آمینہ کا لاڈلا, عقیدہ سب صحابہ کا, عقیدہ اہل بیت کا, عقیدہ میرے غوث کا, عقیدہ میرے خواجہ کا, عقیدہ میرے دادا کا, عقیدہ میرے اطہار کا. یہ آپ نے نعرے دے دیے. جس طرح ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگایا تھا, تو اہل سنت کی صفوں میں چھپے ہوئے راستوں کو میرے سنت نے نقاب بے نقاب کیا. جس طرح آٹا چھاننے کے چھاننے کا استعمال کرتے ہیں تو اچھا آٹا نیچے چلا جاتا ہے, اوپر وہ چھان پورا رہ جاتا ہے. میرے سنت نے اہل سنت کے اندر وہ کام کیا. ہماری صفوں میں چھپے ہوئے لوگ ہماری اسٹیجوں میں بیٹھ کر ہمارے پیسے کھا کر, ہمارا لنگر کھا کر ہمارے اوپر اعلان کرتے ہیں. ہمارے اوپر اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لنگر ہمارا, پیسے ہمارے, ہم ان کو عزت دیں. صحابہ کرام پر بہت کر چلے جاتے ہیں, ہمارے عوام کو سن کر دانتیں دے رہی ہوتی ہے, وہ صحابہ کو بھونکتے ہیں, صحابہ کی بارگاہ میں وہ زبان درازی کرتے ہیں. پھر اہل سنت نے آپ جو کہ نمازیں قوم کی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت فتنہ کیا چل رہا ہے, آپ نے امت کو نعرہ دیا ہر صحابی یہ نبی. بس یہ نعرہ لگنے کی دیر تھی, فوراً جو اندر چھپا ہوا بغض تھا, جو برسوں سے اندر پل رہا تھا, اور وہ چھوٹا سا کیڑا جو بہت بڑا ہو چکا تھا, میرے سنت کی سناری کی وجہ سے وہ باہر آ گئے. کہتے ہیں نا بلی پوری تھالے سے باہر آ گئی. پہلے وہ چھپ کر کام کر رہے تھے, جیسے ہی کہا کہ حضرت معاویہ کی جنتی جنتی, فوراً اندر سے آگ نکلی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے, جبکہ رسول اللہ نے فرمایا, میرے رب نے قرآن میں فرمایا کل وعد اللہ الحسنی, اللہ پاک نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا.
تو جس طرح اس بات کو شیخ طریقت نے بچے بچے کی زبان پر جاری کر دیا، ایسے ہی عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہر بچے کی زبان پر جاری کر کر کے یہ قادیانیوں کے گھروں تک بچانا ہے۔ جو مرضی کر لو، ہم رسول اللہ سے غداری کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ سنی مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے عقلوں پر کوئی ناز نہیں ہے، ہم بے عمل صحیح، ہم کو اتنی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھتے، ہم کو لمبے چوڑے صدقے نہیں کرتے، ہم کوئی جہاد یا حج نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتا ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو قانون ہے اس کے مطابق ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پر فخر نہیں کرتے۔ ہمیں فخر یہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے، ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی ناموس کی بات کرتے ہیں، ہم ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم ناموس اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ آپ کو اس مسلک کے اندر بیت بھی نظر نہیں آئے گی۔ صحابہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تمام اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر سنی عاشق رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کا جو کلام ہے، آپ کس موضوع پر بھی قلم اٹھاتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے قلم میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے جہاں دشمنوں کی تلوار کام نہیں کرتی وہاں اعلیٰ حضرت کا قلم کام کرتا ہے۔ قل کے رضا خنجر خون خار بلد بار آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نہ شر کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قلم ہے، میں چونکہ اعلیٰ حضرت کا سفر مظفر کا مہینہ ہے، آپ نے ختم نبوت پر جو کلام لکھ دیا ہے وہ آپ نے کلام کر دیا ہے، وہ آپ نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ ابھی تک اعلیٰ حضرت نے قلم کے مقابلے میں کسی نے مقابلہ نہیں کیا، کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا جو قلم ہے خنجر خون کا برقرار، اس کی جو تیزی ہے وہ بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے۔ آدھا سے کہہ دو، دشمنوں کو کہہ دو کام خراب نہیں کرنا، کام خراب نہیں کرنا، خیر والا معاملہ کرنا ہے، مگر یہ تمہیں ایسا کاٹے گا تلوار سے زیادہ ضرب دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے حجرے میں بیٹھ کر ایسی ضرب لگائی ہے قیامت تک اعلیٰ حضرت کے قلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقابلہ کیوں نہیں ہوتا؟ بتاؤ کیسے نہیں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جب تم نعت لکھتے ہو، رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو تو کیا جذبات ہے؟ آپ فرماتے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، نعت نبی لکھنے معمول روح القدس سے ایسی شاخ۔ شعر کی سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب سوچتا ہوں کہ رسول اللہ کی نعت لکھوں، کیسے لکھوں، کس سے لکھوں؟ طوبہ ایک درخت ہے جو جنت میں لگا ہوا ہے، جنت میں درخت لگا ہوا بہت اونچا ہے، ساری جنتوں کے سب سے بالکل اوپر ہے، بالکل اوپر ہے، اور اس درخت کے اوپر ایک شاخ نکلی ہوئی ہے، وہ شاخ بہت نرم اور نازک شاخ ہے، بہت نرم اور نازک شاخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نعت لکھنے کا دل کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں جبریل امین کو عرض کروں تم جنت میں جاؤ، وہ شاخ لے کر آؤ، میں نے رسول اللہ کی نعت لکھنی ہے۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، وہ درخت ہے، اس کے اندر جو شاخ لگی ہوئی ہے وہ سیدھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی نرم و نازک ہے، اس پر کسی کی کوئی توجہ بھی، مطلب کسی انسان نے تو اس کو ہاتھ میں نہیں لگایا، بڑی زبردست شاخ ہے۔ نعت نبی لکھنے روح القدس، روح القدس کہتے ہیں جناب جبریل امین کا یہ لقب ہے، میں ان سے کہوں کہ تم شاخ لے کر آؤ میں تاکہ رسول اللہ کی نعت لکھ سکوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نازک
روح القدس سے ایسی شاخ، جب اعلیٰ حضرت کا کلام کے اندر اتنا درد ہے، جب روح القدس نے وہ شاخ لے کر آ کے دینی ہے، اس سے نازل نبی نکلی ہے، کلام نکلا ہے، تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے نا کہ کن کے رضا خنجر خون کا برتبار اعلیٰ سے کہہ دو خیر برائے نشر کر دو۔ تو جب وہاں سے شاخ آنی ہے، جب اس سے ذریعے لکھنا ہے، تو عدالت کی جنت تو اعلیٰ حضرت خود ہی کاٹنے چلے جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تو آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا۔ شیخ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری مشعلیں ہیں، یہاں انبیاء علیہ السلام مراد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک درجہ بدرجہ انبیاء کرام آتے گئے، نبوت ملتی گئی اور دنیا سے تشریف لیتے گئے، آخر میں سب سے آخر میں جو شمع میرے رسول اللہ لے کر آئے وہ ساری کی ساری شمع بجھ گئی ہے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اس کے اندر پیارا حضرت نے کی جیسے کہ میں نے بہت بڑھ بیان فرمایا، پھر میں قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، اس نے نبوت رسول آتے گئے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی۔ یہاں ایک کی داخل میں خود فرما دی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب جبریل امین سے نعت لکھنے کے لیے وہ طوبہ درخت کعب و کنبل مانگی جا رہی ہے، پھر اعلیٰ حضرت کے کلام کے اتنا درد کیوں نہ ہو، تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی اولاد، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ، سب کی ثنا اور توصیف میں آپ نے اتنا کلام لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی آل اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو چونکہ 25 صفر مظفر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا یوم عرس بھی ہم نے منانا ہے، اور پھر وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر یہ کہے کہ میں پھر بھی سنی ہوں۔ ایک مرتبہ بہت بڑی کانفرنس ہوئی علماء کی، تو وہاں اس دوسرے مسلک کے بھی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کفر بڑا جو نا وہ تیز ہو چکا ہے، دن رات جو نا کفر ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، کبھی کوئی سازش، کبھی کوئی سازش، کبھی کوئی سازش، تو کام ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت کو ختم کرتے ہیں، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں نہ پڑھو۔ یہ آج لوگ پڑھتے ہیں، میں وہ واقعہ بات بتانے سے پہلے یہاں ایک بات کر دوں، فرقہ واریت میں نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو گے؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو، رسول اللہ فرماتے ہیں استفترق امتی علی 73 فرقۃ کلهم فی النار الا واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنتی ہے، سارے کے سارے جہنمی ہیں باقی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں فرقوں میں بٹے گی، فرقے بن جائیں گے، 73 بنے گے، 72 جنمی، ایک جنتی۔ اس کی نشانی کیا فرمائی؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہ جنتی ہوں۔ اچھا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ فرقے بنے گے، اور اس حدیث پاک کے راوی بھی جناب مولا کائنات۔ اچھا پھر مولا کائنات کی بات چلی، آج 2 سفر مظفر گزرا ہے، جناب مولا کائنات کا سیدہ کائنات کے اندر سیدہ کائنات کے ساتھ 2 سفر مظفر کو نکاح بھی ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں سفر بڑا منحوس ہوتا ہے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، وہ بندہ سفر کرے گا، سارے سفر میں نکاح کرے گا، سارے زندگی سفر میں کٹ جائے گا۔ تو مولا کائنات نے 2 سفر مظفر کو سیدہ کائنات کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ نے ایسی اولاد میں برکت دی، آج ہر گلی حسین حسین ہو رہا، ہر گلی حسن حسن ہو رہا ہے۔ آل پاک آپ دیکھیں کہ یزید جب دنیا سے گیا تھا، جب اس نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی تھی اس نے، تو بتاتے ہیں کہ مختلف روایتوں میں آتا ہے اس کے 16 بچے تھے، 18 بچے تھے، یعنی اس طرح کی اتنی اس کی اولاد تھی، اور کربلا کے بعد صرف امام حسین تو یزید کی نسل ختم ہو گئی، امام صاحب اللہ نے ایک ہی اللہ پاک نے گلی گلی میں سید پیدا کروا دی، آج ہر جگہ میں سادات کرام نظر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں،
مسلک سے امام احمد رضا کو نکال دو. امام احمد رضا کی بات نہیں کرنی، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر باقی کام ہمارے ساتھ کرو. علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی کھینچ لو، باقی جسم کو پکڑو، جب چاہے ہمیں گیٹ کے در کو چھال کے چلے جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کی ریڑھ کی ہڈی نکل جائے تو زمین پر پڑا، آپ اس کو جیسے مرضی جہاں مرضی اٹھا کے لے جاؤ، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم ان کو نکال دیں گے تو ہم بچے گا کیا ہمارے پیچھے؟ ہمیں عقیدے کا تحفظ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے، رسول اللہ کا ادب کیسے کرنا ہے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر پہرا کیسے دینا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا، تو ہم ان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ لہذا فرقہ واریت پر ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، ہم لعنت بیچتے ہیں فرقہ واریت پر، لیکن ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمایا اس پر عمل کرنا میرا بھی ضروری ہے، آپ کا بھی ضروری ہے. جو رسول اللہ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، رسول اللہ نے 3 زمانوں کی گارنٹی دی. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم قرنی ثم قرنی، بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، 3 زمانوں کی گارنٹی دی ہے. آپ اندازہ ذرا لگائیں کیا کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ کیا کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کے غیب نہیں ہے؟ کیا کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ اگر نہ ہوتا اس طرح کا عقیدہ تو جناب کے دادا اپنی آنکھ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، وہ کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی طبیب کے پاس جاتے، کہاں آ گئے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کو پتا ہے سب کچھ بگڑیاں یہاں سے بنتی ہیں. ہم نے رب کو پہچانا رسول اللہ کی برکت سے، ہم نے رب کی پہچان کی رسول اللہ کی برکت سے، ہمیں جنت کا پتہ چلا رسول اللہ کی برکت سے. جب رسول اللہ نے فرمایا رب ایک ہے، صحابہ فرماتے یا رسول اللہ نے دیکھا تو نہیں، آپ نے فرمایا ہم نے مانا. جب آپ نے کہا یہ کام ایسے ہم نے مان لیا. صحابہ کرام کا تو آمنا وصدقنا بولتے تھے. تو جب صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس عقیدے والے کے ساتھ آپ کیوں بیٹھتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ بات کی بیٹی ہو گئے؟ آپ اس عقیدے والے کے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جو کہتا ہے رسول اللہ کا خیال نماز سے آ جائے نماز ختم ہو جاتی ہے، بین لڑکنے کا آ جائے نماز مکمل ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ہمیں بتانے والے لوگ بڑے دور چلے گئے، آج ساز میں کچھ اور ہو رہی ہیں. پہلے علماء اس بات پر زور دیا کرتے تھے، ان کی باتیں بتایا کرتے تھے تاکہ بچے بچے کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، اللہ کی عزت سے علم غیب بھی جانتے ہیں، ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے سب کچھ میرے حضور جانتے ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے کہ اس کے بارے میں کبھی بھی اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں پلپلا پن اور بندے کو لچک والا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا بدل سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پر سداگری نہیں ہو سکتی. ہم یہ ایک ہرگز ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کریں گے. اور قادیانی مرزا قادیانی اویس کی بہت ساری چیزیں ہیں بتانے والی، آپ کو بتاؤں گی بندہ کیسا تھا، اس کے اوصاف کیسے تھے، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا، کہاں رہتا تھا، کیسے اس کو موت آئی، کیسے مرا، کیسے پھنسا، اس کا باپ کیا ہے، ساری ہسٹری بتانے والی ہے تاکہ آپ کو گن آئے کہ ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی مبارک قدمین کو ایک جون کا خون لگا، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب جوتا اتار دو، تمہاری شان کے لائق نہیں ہے ایک جاندار کا خون تمہیں لگے.
یہ اتنا پلید ناپاک انسان یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا. جو اس کو ممکن جانے، جو آنے کے بارے میں کہے، تو یہ کہے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نہیں آتے. وہ یہ کہے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آ جائے، بالفرض آ جائے. یہ والی بھی کیا لگانے والا بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں پکا سچا عاشق رسول بنائے، عاشق صحابہ بنائے، عاشق اہل بیت بنائے، تمام اہل علماء سنت کا اللہ ہمیں وفادار بنائے. بالخصوص شیخ طریقت امیر سنت اور تمام علماء سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے. واخر دعوانا الحمد